اسلوب کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. ایک آدمی ایک عورت پہ عاشق ہو گیا، ہر وقت اس کے عشق پہ فریب تھا، اس کے عشق میں گمسم رہنے لگ گیا. ایک بار اسے پتا چلا کہ میری وہ محبوبہ عورت کہیں باہر سفر پہ جا رہی ہے، وہاں آبادی کے اندر ملاقات کا کوئی ذریعہ نہ بنا. سوچا میں بھی چلتا ہوں اس کے پیچھے، اور جہاں جا کے کہیں موقع ملے گا اپنی محبوبہ سے جا کے مل لوں گا، اس سے ملاقات کر لوں گا. جہاں کو تنہائی کا موقع ملا، وہ بھی قافلے کے اندر، پرانے دور کی بات ہے، قافلے کے اندر وہ بھی شامل ہو گیا. قافلہ چلتا رہا، وہ شخص بھی اس عورت کے پیچھے سفر کرتا رہا. جاتے رہے، جب ایک جگہ پہ جا کے رات ہوئی، قافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا، اپنے سامان کو رکھا، اپنے خیمے لگا دیے، اور ہر کی محو استراحت ہو گیا، محو خواب ہو گیا، تھکاوٹ کی وجہ سے نیند میں چلے گئے. وہ عاشق اس عورت کا اٹھا اور چپکے سے چلتا چلتا اس عورت کے خیمے پہنچا، اور اس سے جگایا، اس سے ملا اور کہا کہ میں تجھ سے عشق اور محبت کرتا ہوں، اور میں تیرے ساتھ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں. میں نے بڑا سفر، لمبا سفر طے کیا تیرے لیے، طویل مسافت کو کاٹا ہے میں نے تیرے لیے، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے تجھ سے عشق بھی اور اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں. بتا تیرا ارادہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بندی امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ حجت الاسلام نقل کرتے ہیں. وہ بڑی دنا عورت، اس نے کہا پہلے میری ایک بات مانو، پھر جیسے تم کہو گے ویسے کر لیں گے. اس نے کہا بتاؤ، یہ تو ایک بات نہیں، میں تو کئی ماننے کو تیار ہوں. جیسے تم کہو گی ویسے کر لوں گا. تو اس عورت نے کہا جاؤ دیکھ کے آؤ کوئی جاگنے والا نہ ہو، باہر جاؤ دیکھ آؤ کوئی جاگ نہ رہا ہو، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے. اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو کل عزت برباد ہو جائے گی، بدنام ہو جائیں گے، عزت تار تار ہو جائے گی. تو پہلے جاؤ اور ہر طرف جا کے دیکھاؤ کوئی جاگ کے ہمیں دیکھنے والا نہ ہو. وہ شخص باہر نکلا، دوڑا گیا، جا کے قافلے والوں کو دیکھا، ہر کوئی محو خواب ہے، محو استراحت ہے، نیند کے مزے لے رہا ہے، سب لے رہے ہیں. پورے قافلے کو دیکھا، کوئی بھی جاگنے والا نہیں ہے. بڑا خوشی خوشی پلٹا، اور پلٹ کے پھر خیمے میں آیا، اور آ کے اس بی بی عورت سے کہنے لگا کہ میں نے ہر طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی ہے، میں نے چاروں طرف نگاہ گھما کے بھی دیکھا ہے، اور مجھے کوئی بھی جاگنے والا اور ہمیں دیکھنے والا نظر نہیں آ رہا. ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو جاگ رہا ہو یا جو ہمیں دیکھ لے. اب بتلا تیری مرضی کیا ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا پاگل نہ بن، دنیا والے تو اگر سو گئے، کافرے والے تو اگر سو گئے، کیا وہ رب رحمان بھی سو گیا ہے؟ کیا خدا بھی سو گیا ہے؟ کیا وہ تجھے اور مجھے نہیں دیکھ رہا؟ بتلا، وہ تو کہتا ہے حی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند نہ آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ہر وقت رب کائنات قائم و دائم رہتا ہے. اتنا بتلا، دنیا والے زمین والے تو سو گئے، کیا وہ آسمان والا بھی سو گیا؟ عرش کا مالک بھی سو گیا جو تجھے اور مجھے نہیں دیکھ رہا؟ بتا، کل جب اس کے دربار میں جائیں گے دنیا کی نگاہ سے تو بچ جائیں گے، لوگوں کی نگاہوں سے تو ہم اوجھل ہو جائیں گے، ان کی نگاہوں سے چھپ جائیں گے، رات کی اندھیرے اور تنہائیوں کے اندر گناہ کر لیں گے. لیکن اتنا بتا، کیا رب رحمان کے سامنے جب جائیں گے کیا جواب لے کے جائیں گے؟ کیا منہ لے کے جائیں گے کہ باری تعالیٰ قال کی ذوالجلال مالک عظیم کہ ہم نے گناہ کیا تھا؟ جب وہ پوچھے گا تو ہم جواب کیا دیں گے؟ جب اس عورت نے اتنی بات کی تو بندے کے دل میں خدا کا خوف آ گیا. کب کبھی جسم کے اوپر تاری کانپنے لگ گیا، عجیب کیفیت بن گئی اس کی. اور اس عورت کو چھوڑ کے قافلہ چھوڑ دے، نکل کے دور بھاگا اور اس گناہ سے بچ گیا. جب مرا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا بتلا تیرے ساتھ قبر کے اندر معاملہ کیسا ہوا، تیرے ساتھ قبر کے اندر کیا بیتی ہے، قبر برزخ کی زندگی اور وہ عالم کیسا ہے؟ تو اس نے جواباً کہا تھا میں نے ایک گناہ چھوڑا تھا اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے،
میں نے ایک گناہ کو چھوڑا، رب کائنات نے مجھے بخش دیا تھا. ایک گناہ میں نے چھوڑا تھا اس کے ڈر سے، اور میری زندگی کے اندر انقلاب آیا. ایک گناہ کے چھوڑنے کی وجہ سے رب کائنات نے، خالق ذوالجلال نے میری مغفرت اور بخشش فرما دی. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہاں بھی رہنا رب کائنات سے ڈرتے رہنا، خالق ذوالجلال کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا، اور جب کبھی گناہ ہو جائے پھر گناہ کے بعد نیکی کرنا. وہ نیکی، وہ اچھائی تمہاری برائی اور تمہاری بدی کو ختم کر دے گی. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب بھی لوگوں سے ملنا، حسن اخلاق سے ملنا، اچھے خلق کے ساتھ ملنا، خوشرو چہرے کے ساتھ ملنا، تمہاری عادات ایسی ہونی چاہیے، تمہارے خصائل اور اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ دوسرے لوگ تمہاری تعریف کرنے والے ہوں، لوگ تمہاری وجود کو اپنے لیے رب کی رحمت سمجھنے والے ہوں، لوگ تمہارے لیے اچھے کلمات کو ادا کرنے والے ہوں. یہ نہ ہو کہ اگر اپنے گلی محلے کے اندر بندہ رہے خلق ساری تنگ ہو. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بدترین وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہوں اور اس سے ڈرتے ہوں کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اس کی زبان بڑی چلتی ہے، یہ لوگ زبان بڑی چلاتا ہے، یہ زبان دوسروں کی عزتوں پہ زبان اور کلمات سے حملے کر دیتا ہے. تو فرمایا بدترین وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، جس کی سیرت بھی اچھی نہیں ہے، لوگ اس سے تنگ ہیں، لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے ہیں. تو فرمایا جب بھی لوگوں کے ساتھ ملنا، حسن اخلاق سے ملنا، خندہ روئی سے ملنا، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، بس یہی تمہارے لیے کافی ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنے والے بن جاؤ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کو ارشاد فرمایا کہ رب کائنات کے دربار میں ایک بندے کو پیش کیا گیا. مالک ذوالجلال کے دربار میں ایک بندے کو جب پیش کیا تو رب کائنات نے اس بندے سے پوچھا بتلاؤ تم دنیا میں کیا کیا عمل کرتے تھے، تم نے دنیاوی زندگی کیسے گزاری تھی. اس بندے نے رب کائنات کے دربار گوربار کے اندر عرض کی باری تعالیٰ تو نے مجھے مال عطا کیا تھا، تو نے مجھے سب کچھ مال و دولت دیا تھا، اور میں اس مال و دولت سے تجارت کاروبار کرتا تھا، خرید و فروخت کرتا تھا. باری تعالیٰ جب کوئی میرے پاس امیر بندہ آتا، مجھ سے مال لینے کے لیے آتا، خرید و فروخت کرنے کے لیے آتا، تو میں امیر کے لیے درگزر کرتا تھا، امیر کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرتا تھا. اور جب کوئی میرے پاس غریب شخص آتا، مال مجھ سے لے جاتا اور پیسے نہ ادا کرتا تو مال کے کائنات میں اسے پھر مہلت دے دیتا، میں اسے اور وقت دے دیتا کہ چلو کل ادا کر دینا، یا 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد ادا کر دینا. تمہاری تعالیٰ بس میں نے یہی کیا ہے کہ امیروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہا، ان سے درگزر کرتا رہا، اور غریبوں کو وقت اور مہلت دیتا رہا، اور ان کے لیے میں اور آسائشیں پیدا کرتا رہا، بس میں یہی کر کے آیا ہوں. تو جب رب کائنات نے اس بندے کا جواب سنا، مالک کائنات نے، تو فرمایا اگر تو لوگوں سے درگزر کرتا رہا ہے تو میں تیری نسبت زیادہ درگزر کرنے والا ہوں، میں تیری نسبت لوگوں کے لیے زیادہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہوں. تو بندہ ہو کے لوگوں سے درگزر کرتا رہا، انہیں معافی دیتا رہا، انہیں مہلتیں دیتا رہا، ان کے ساتھ خندہ روئی کے ساتھ پیش آتا رہا، انہیں وقت اور لمٹ اور دیتا رہا. اگر تو بندہ ہو کے دے سکتا ہے تو میں رب رحمان ہو کے کیوں نہیں دے سکتا ہوں. تو نے میری خلق کا بھلا کیا، جا میں نے تجھے بخش دیا ہے، میں نے تجھ سے درگزر کر لیا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. کتنی سی بات پہ کہ مولا میں تیرے بندوں سے درگزر کرتا رہا، میں تیرے بندوں کو مہلتیں دیتا رہا، اچھے اخلاق سے پیش آتا رہا، میرا ایٹیٹیوڈ، میرا بیہیویئر اچھا تھا، میرا کردار ان کے ساتھ اچھا تھا. رب کائنات کو اس بندے کی یہ ادا پسند آ گئی. رحمت خدا بہانہ میں جویت، رب کائنات کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی، کوئی بہانہ ملے میں بندے کو بخش دوں، کوئی بہانہ ملے اسے بخش دوں، اس سے درگزر کر لوں، اسے جنت عطا کر دوں.
تو جب اس بندے نے اللہ کی خلق کے ساتھ اللہ کے بندوں سے پیار کیا ہے، ان کے لیے آسانیوں کو پیدا کیا ہے، تو رب کائنات نے اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اس سے حساب نہیں لیا ہے، اور فرشتوں سے فرمایا جاؤ میرے بندے سے تم بھی درگزر کرو، اس سے کڑا حساب نہ لو، پکڑ کے نہ لے جو درگزر کرو، یہ زمین والوں پہ رحم کرتا رہا، میں اس پہ رحم کرنے والا ہوں۔ تو صرف اخلاق بہتر تھا، بندوں کے ساتھ اس کا معاشرتی رویہ بہتر تھا، رہن سہن اس کا اعلیٰ تھا، تو رب کائنات نے اس ایک نیکی کی وجہ اس بندے کو بخش دیا تھا۔ تو پتہ چلا انسان کا اگر اخلاق بہتر ہو تو بندہ رب کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ کی مغفرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومنوں میں سے سب سے اعلیٰ اور کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ فرمایا سب سے اعلیٰ مومن وہ ہے، سب سے کامل مومن وہ ہے، اور فرمایا پھر ان میں سے اور تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جن کا یا جس کا اخلاق اپنی گھر والی سے اچھا ہے، جن کا بیہیویئر اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے۔ فرمایا وہ سب سے اعلیٰ ہے، مومنوں میں سے اعلیٰ وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ، اور ان میں سے سب سے اعلیٰ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہے، اپنی بیویوں کے حقوق کو پورا کرنے والا ہے، اللہ کی امانت سمجھ کر، وہ رب کی امانتیں انہیں اللہ کی امانت سمجھ کر ان کے حقوق اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا ہے۔ فرمایا وہ مومنوں میں سے سب سے اعلیٰ وہ شخص ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیویاں تمہارے پاس رب کی امانت ہیں، یہ اللہ کی دی امانت ہے تمہیں، ان کے بارے میں رب کائنات سے ڈرتے رہنا، خالق ذوالجلال سے ڈرتے رہنا، ورنہ کل جا کے تم سے حساب لیا جائے گا۔ انسان اگر کما کے لاتا ہے جس سے پاک کے اندر آتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ اور بہترین انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ، سب سے بہتر جو پیسہ خرچ کرنا ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ میے کا اپنی بیوی کو لقمہ کھلانا ہے۔ فرمایا اس کا ثواب یوم قیامت مرد کو، شوہر کو رب کائنات سب سے زیادہ عطا کرے گا، جو اپنی بیوی کو کما کے کھلاتا ہے، اپنی بیوی کے کھانے اور دیگر ضروریات کا بندوبست کرتا ہے۔ فرمایا یہ صدقہ، یہ انفاق وہ ہے جسے رب کائنات سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو فرمایا اپنے گھر والوں سے تمہارا حسن اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا تھا کہ سرکار کی انٹیریئر لائف کیسی تھی، اندرونی آئلی زندگی کیسی تھی، گھریلو لائف اور زندگی کیسی تھی، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں ام المومنین سرکار بالکل ایک عام فرد کی طرح رہتے تھے، گھر کا کام کرتے رہتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود پیبند لگاتے تھے، سٹیچنگ کرتے تھے، اپنے جوتے کو خود گانٹھ لیتے تھے، حتیٰ کہ گھر کی صفائی تک بھی کر لیتے تھے۔ فرمایا جب گھر میں آتے تھے بکریوں کو چارہ بھی سرکار خود ڈالا کرتے تھے۔ فرمایا گھر کے اندر اللہ کے نبی ایک عام انسان کی طرح رہے ہیں، کبھی یہ نہیں کیا کہ چار پائی پہ چڑھ کے بیٹھے اور سارے کام دوسرے کرتے رہے۔ فرمایا نا عام بشر کی طرح انتہائی سادہ زندگی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے اندر بھی بسر کر کے دکھائی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب سرکار گھر میں آتے آپ کا رویہ بالکل بچوں جیسا ہوتا، جیسے آپ سے کہا جاتا آپ ویسے کر لیتے، جدھر آپ کو لگایا جاتا آپ ادھر لگ جاتے، وہی کام آپ کر لیتے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی بالکل سادہ بسر کر کے ہمارے لیے نمونہ کامل چھوڑا ہے کہ گھروں کے اندر بھی جب رہنا ہے تو افسر بن کے نہ رہو، گھر کے اندر بندہ داخل ہو تو سارے گھر والے کامنے لگ جائیں، گھر والے ڈر جائیں کہ پتہ نہیں ہے میاں صاحب آئے کیونکہ تھانے دار صاحب آ چکے ہیں۔ فرمایا گھر کا اندر رہنا ہے تو عام انسان کی طرح رہنا ہے، عام فرد کی طرح رہنا ہے۔ تو فرمایا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بندے کے لیے جنت کے وسط میں گھر کا ضامن ہوں، میں گارنٹیڈ ہوں اس بندے کے لیے جنت کا بھی اور جنت کے درمیان میں گھر کا،
دائیں بائیں بھی نہیں، جنت کے وسط میں جو سب سے اعلیٰ جگہ ہے، جو سب سے بہترین جنت کی جگہ ہے، فرمایا میں اس جگہ اس بندے کے لیے گھر کا ضامن ہوں جو مذاق بھی کرے تو اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ جھوٹ نہ بولے، بات سچی کرنے والا ہو، بات درست کرنے والا ہو، مذاق میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو ذرا بہلانے کے لیے جھوٹ بولے، فرمایا وہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ رب کی لعنت ہے، چاہے جس انداز میں بولے، فرمایا چاہے مزہ چل رہا ہو یا کسی طرح کی بھی گفتگو اور کنورسیشن چل رہی ہو، فرمایا بندے کو کبھی جھوٹ بولنا نہ سنجیدگی کے اندر، نہ مزاح اور مزاق کے اندر، کسی بھی کیفیت کے اندر جھوٹ بولنا نہیں چاہیے۔ آج کل عموماً یہ چل رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اگلے کو ہنسانے کے لیے بنا کے جھوٹ لکھ دیتے ہیں یا سنا دیتے ہیں، سارا دن میسجنگ چل رہی جھوٹوں سے بھری ہوئی، ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے عجیب و غریب لطیفے چھوڑے جاتے ہیں، عجیب و غریب باتیں سنائی جاتی ہیں، کسی کی عزت پہ حملہ کیا جاتا ہے، کسی کا ویسی نام لکھ کے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی بات چھوڑ دی جس کا حقیقت سے کبھی تعلق نہیں ہوتا۔ فرمایا مذاق بھی کر رہا ہو بندہ یا مذاق کر رہا ہو، کبھی جھوٹ بولنے والا نہ ہو، جھوٹ نہ بولے، میں نبی اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر کا ضامن ہوں۔